اس پر یہ فرض تھا کہ وہ بھی ہجرت کرے، اس لیے مدینہ منورہ کا نام پڑ گیا دار الہجرت والسنہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو بھی مسلمان ہو یہاں پر آئے اور سنت کی زندگی سیکھے، اسے اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اسے پھیلائے۔ آپ سے پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے، اور یہ لفظ کوئی اچھا نہیں تھا، اس کا فعال معنی اچھا نہیں تھا، اس کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں ایک ہلاکت اور فساد کے ہیں۔ یا اہل یثرب قرآن میں بھی آ رہا ہے سورۃ احزاب میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو نام پڑ گیا المدینۃ المنورہ، وہ مدینہ کا شہر کہ جو نبی کی آمد سے روشن ہو گیا اور سراپا نور بن گیا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر شریف 25 سال تھی، آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں پہلے گھر والے ہیں، اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک نکاح میں اولاد نہیں ہوئی، یا بعضوں نے ایک لڑکی کہی ہے، عتیق نامی شخص سے ہوئی۔ دوسرا نکاح اما جان کا ہوا ابو حالہ سے، غالباً ان کا نام نباش تھا، ابو حالہ یعنی حالہ کے باپ سے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی عورت اپنے خاوند کا نام لیتی ہے تو بڑے بیٹے کے نام سے لیتی ہے، فلاں کا باپ۔ اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا کیے، طاہر، طیب، طاہر، حالہ، ہند۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے ربیب ہیں، ربائبکم اللاتی فی حجورکم۔ عورت پچھلے گھر سے جو بچے لائے اس کو ربائب کہتے ہیں، ربیب۔ یہ ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ تینوں صحابی بنے، ماں کی طرف سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کہ یہ ماموں لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح متعدد ہوئے، اس میں حکمتیں ہیں۔ نبی نعوذ باللہ شہوت کی وجہ سے یا شہوت پرست نہیں ہوتا، اس سے اللہ کا نبی پاک ہے۔ اللہ کا نبی جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی منشا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے نکاح بھی بیوہ سے کیا، اور بیوہ بھی وہ جس کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں، جس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ آپ جیسا حسین مکہ میں کوئی نہیں، لیکن نکاح بیوہ سے یا بیوہ در بیوہ سے کر رہے ہیں۔ 40 سال جب حضرت خدیجہ کی عمر ہوئی ان سے نکاح ہوا، اور یہ 25 سال کے کیونکہ 10 سال اور عام الحزن میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 3 بیٹے دیے۔ بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ دوسرا جو آپ کا بیٹا تھا عبداللہ ہے، اور تیسرا آپ کا بیٹا طیب اور طاہر ہے۔ انہی کو مطیب اور مطہر بھی کہتے ہیں، طیب اور طاہر، مطیب اور مطہر۔ یہ تینوں بیٹے مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ رجولیت کی عمر کو، بڑی عمر کو پہنچے ہی نہیں۔ رسول پاک کی کنیت ابو القاسم ہے، اور یہ تینوں بیٹے
مکہ مکرمہ میں دفن ہیں جنت المعلا میں۔ مکہ میں بھی قبرستان ہے جنت المعلا، معلا نہیں پڑھنا، جنت المعلا۔ مدینہ منورہ کا بھی ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے جنت البقیع۔ یہ دو عظیم قبرستان ہیں۔ ایک مدینہ منورہ میں اور قبرستان بھی ہے، وہاں جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس قبرستان میں انبیاء دفن ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کے اندر اور کوئی جگہ نہیں جہاں اس میں اور کسی کو دفن کیا جائے۔ وہ بھی وہاں کے خاص لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے مدفن ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی۔ حضرت بڑی بیٹی زینب کے معنی پھول کے بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور زینب جو ہے وہ ایک شاندار سبزی بھی ہوتی ہے عرب میں۔ اس پر بہت سے لوگ اپنی اولاد کا نام زینب رکھتے تھے۔ تو یہ بڑی لخت جگر ہے۔ جب بڑی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اس کا نکاح اپنی سالی کے بیٹے سے کیا۔ حضرت خدیجہ کی بہن تھی اور اس حالہ اس کا نام تھا، اس سے نکاح کیا۔ اس کا نام تو اور ہے، کنیت اس کی ابو العاص بن ربی ہے، ابو العاص بن ربی۔ تو یہ حضور پاک کے پہلے داماد ہیں۔ اسے اللہ نے ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی دی۔ بیٹی امامہ ہے، بیٹا زید ہے۔ یہ بڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ جو بخاری شریف میں آتا ہے، وہ بچی آ کر نماز میں آپ کو لپٹ جاتی تھی، وہ یہی امامہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے تو بعض دفعہ وہ آتی، چھوٹی بچی تھی، چمٹ جاتی تھی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے قیام میں اسے رکھا ساتھ، اور پھر رکوع میں بھی ساتھ رکھا۔ سجدے میں آپ نے اس کو ہٹا دیا، ایک طرف سجدہ کر لیا، پھر اس کے بعد پھر آپ نے ساتھ ملایا۔ اس بچی نے یہ کیا، اللہ کے نبی نے یہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں حضور پاک کا ایسا عمل جو کبھی کبھار صادر ہو۔ صحابہ کو امت کو ایک تعلیم دینی تھی، اس میں اشارہ کر گئے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ آدمی بیٹے یا بیٹی کو مسجد میں لائے اور چھوٹے کو، بلکہ ہمیں تو حکم دیا کہ چھوٹے بچوں سے مسجد کو پاک رکھو، مجانین سے اور صبیان سے۔ چھوٹے بچے جو مسجد میں پیشاب نہ کر دیں، مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکیں، اس میں مسجد میں اس کو لانا مکروہ قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک مسئلہ سمجھا دیا۔ آدمی کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں چھوٹے بچے ہوں، اب اس بچے کو چھوڑے تو خطرہ ہے یہ بچہ گم نہ ہو جائے۔ مثلا جنگل میں آدمی اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، نماز پڑھنے لگا، یہ بچہ ہے بھائی، کیا بدا بچے کا جدھر منہ ادھر چلا گیا تو نقصان کا خطرہ۔ جنگل میں درندے ہیں، یا ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں رش اور ازدحام ہے، مثلا اسٹیشن پر کھڑا ہے، وہاں نماز پڑھنے لگا، بچہ گم ہو گیا، یا کہیں سواری کے نیچے نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹا دیا، یہ بتا دیا کہ اگر حالت اضطراری ہے، مجبوری ہے، تو نماز کے دوران اپنے بچے کو چمٹا لو، تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ جواز کی ایک صورت اللہ کے نبی نے بتائی۔ جیسے ہمیں حکم دیا ہے کہ پیشاب کرنا ہے بیٹھ کر پیشاب کرو، لیکن بعض دفعہ بیماری لگ جاتی ہے، آدمی بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ پر آئے، پردے کی حالت میں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ آپ کے گھٹنوں میں یا کمر میں تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے پیشاب فرمایا۔ تو یہ معذورین کے لیے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا، جو قیامت تک معذور آئیں گے ان کے لیے ہے۔ بھئی اب یہ بیٹھ اٹھ نہیں سکتے،
تو اس طرح بھی ان کے لیے پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ ساری چیزیں لاتے ہیں تاکہ امت کو پتہ لگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور پاک نے حضرت خدیجہ نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئی، پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ ہر لائن میں آگے تھی، قربانی میں، مال خرچ کرنے میں، ہر چیز میں بہت قربانیاں دی۔ پھر حضرت سودا تھی، ان کے خاوند بھی شہید ہو گئے تھے لیکن بڑی صابرہ تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری بیوی ہیں۔ یہی ایک ہی کنواری بیوی سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اولاد اللہ نے اس سے نہیں دی، تاکہ اللہ کے نبی کا سارا علم اور زندگی سمیٹ لے۔ بہت زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ صحابہ کرام اپنے علمی مسائل پردے میں ان سے حل کراتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں اللہ نے عبادت کا شوق بڑا رکھا تھا۔ طلاق دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق نہ دو، یہ حفصہ بڑی عابدہ ہے۔ زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی اور چونکہ متبنہ کی بیٹی تھی، بیوی رہی ہے، جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے بڑی دعوت ولیمہ اللہ کے نبی نے زینب بنت جہش پر بکری ذبح کی اور آسمانوں پر ان کا اللہ نے نکاح کیا۔ زینب بنت جہش۔ دوسری تھی زینب بنت خزیمہ، یہ بھی بہت نیک تھی، انہیں ام المساکین کہتے ہیں۔ چرخہ کاٹ کر وہ سود جو ہے وہ اللہ کے نام پر یہ بیچا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ مجھے پہلے ملے گی۔ ازواج مطہرات یہ لمبائی ظاہری سمجھنے لگی۔ بعد میں زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تو سمجھ آیا ہاتھ لمبا ہونا یہ کنایہ ہے سخاوت سے، جو تم میں زیادہ سخیہ ہوگی وہ پہلے ہی مجھے ملے گی۔ اس لیے 3 مہینے اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی اور پھر یہ فوت ہو گئی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رملہ ان کا نام ہے، اور بڑی قربانی تھی، سردار کی بیٹی تھی لیکن سارا خاندان کافر تھا۔ پھر ہجرت حبشہ کی طرف کی، پھر خامد وہاں عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، مر گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے نکاح کیا۔ اس بیوی کا حق مہر ساری بیویوں سے زیادہ ہے، کیونکہ نجاشی بادشاہ نے خود یہ حق مہر طے کیا تھا۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان اور قریش جو ہے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ جب محمد علیہ السلام ہمارے داماد بن گئے اب کس منہ سے لڑے۔ ام سلمہ یہ بھی بڑے اونچے خاندان کی تھی، 3 بچے 4 بچے پہلے گھر سے تھے، تو ان کو بھی سنبھالا، اور اللہ نے فقاہت بھی بڑی دی، بہت سمجھدار خاتون تھی ام سلمہ۔ ان کی برکت سے بھی اللہ کا بہت دین پھیلا۔ جویریہ قبیلہ بنی مستلق کی تھی، لام کے نیچے زیر ہے مستلق، اس سے اللہ کا دین بہت پھیلا۔ تقریباً یہ قبیلہ 100 میل تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ دین کے اثرات پھیلے جویریہ کی وجہ سے۔ ان کے خاندان کے لوگ ایمان لائے، اور جہاد میں 100 قیدی بھی اس کی برکت سے سارے رہا ہوئے۔ اللہ نے اس خاندان میں جو ہے دین پھیلایا جویریہ کی برکت سے۔ حضرت صفیہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ ان کے ایمان لانے پر سلیم الفطرت جو یہودی تھے وہ ایمان لائے، سالبہ ہو گئے۔ اسی طرح عبداللہ ابن سلام ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہیں وہ ایمان لائے اس خاتون کی برکت سے۔ اور آخری تھی حضرت میمونہ جو قبیلہ بنی ساسا کی تھی، 6 بہنیں تھی یہ اس خاندان کی، اور بہت سمجھدار تھی، لبابہ ان کا نام تھا۔ تو یہ حضور پاک کی آخری بیوی ہے۔
یہ آخری نکاح رسول پاک نے سارے 53 سال کی عمر کے بعد کیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی کو اگر اللہ یہ کہہ دے 1000 سال شادی نہ کر، تو 1000 سال میں ہمارا ایمان ہے وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ نبی جو شادی کرتا ہے وہ اللہ کے امر سے اس میں حکمتیں ہیں، تاکہ نبی کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، نجی اور اجتماعی زندگی محفوظ ہو۔ باہر کی زندگی صحابہ دیکھیں، اندر کی زندگی بیویاں دیکھیں، خاندان ہو، دشمن خاندان دوست بن جائے۔ رشتے ہونے سے بعد دفعہ پہلے بڑی دوری ہوتی ہے، تو رشتے کی برکت سے اللہ وہ دشمنوں کو محبت سے اللہ بدل دیتے ہیں۔ اہل بیت کا پہلا مصداق یاد رکھنا، یہی بیویاں ہیں اللہ کے نبی کی۔ انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت اکرمہ تابعی کہتے تھے میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی کرے۔ یہ آیات اتری حضور کی بیویوں کے بارے میں، تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیوی آ گئی۔ یہ میں نے جو گنی ہے، یہ گھر میں اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو بتانا چاہیے، حضور کے خاندان کا پورا پتہ ہو۔ بیٹوں کا ذکر میں نے کر دیا کہ مدینہ منورہ میں 3 بیٹے ہوئے، اور ایک بیٹا ہوا آپ کا ابراہیم۔ مکہ مکرمہ میں 3 بیٹے ہوئے، اور ایک بیٹا ہوا آپ کا مدینہ منورہ ابراہیم، وہ ابو سیف نے پالا تھا۔ ایک عورت تھی خولہ نامی، اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا بیٹا مجھے دے دیں، میں دودھ پلاؤں گی۔ تو یہ اوالی ہے مدینہ منورہ میں، جنت البقیع کی طرف جائیں جہاں گیٹ نمبر 1 ہے، اس سے اوپر کا علاقہ سارا اوالی کہلاتا ہے۔ وہاں پر تھے، 17 مہینے میں داخل ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے ابراہیم۔ فرمایا جب پیدا ہوئے میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام رکھا ہے۔ تو یہ آپ کے 4 بیٹے ہو گئے، اور یہی بیٹا ابراہیم 17 مہینے میں فوت ہوا، باقی جو ہیں کوئی 5 مہینے میں، کوئی 4 میں، کوئی 6 میں فوت ہوئے۔ بڑی بیٹی میں نے عرض کر دی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ کے معنی دم کی ہوئی، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی اللہ نے اس سے شر کو دفع کر دیا۔ سیدنا عثمان ذو النورین کے نکاح میں آئی، اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں تھے کہ مرغے نے اس کے چونچ کے ذریعے یہاں آنکھ پر پھونک ماری، زخم بڑھا، اس سے یہ لخت جگر اللہ کے نبی کے نواسے فوت ہو گئے۔ اور حضرت رقیہ کا بدر کے موقع پر انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی تیسری بیٹی جس کا نام ام کلثوم، کشادگی والی، یہ ان کے نکاح میں دی۔ ان کی کنیت ہی کے ساتھ اللہ کے نبی نے نام رکھا، اور نام نہیں ہے، ام کلثوم۔ اس سے حضرت عثمان ذو النورین کی اولاد نہیں ہوئی اس بیوی سے۔ چوتھی لخت جگر فاطمہ تو زہرا، فاطمہ جو دنیا سے منقطع ہو، دنیا سے لگاؤ نہ ہو، زہرا دین دنیا دونوں کے اعتبار سے چمکنے والی، ازہر کا اس مؤنث ہے، اس میں تفضیل مؤنث ہے، بہت چمکنے والی، فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ پاک نے رب العالمین نے آپ کو حضرت فاطمہ کو 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے دیے، حسن حسین، 2 بیٹیاں، ایک زینب اور ایک ام کلثوم۔ یہ حضرت علی کے پہلے گھر سے اولاد ہے 4، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اولاد ہے، حسن حسین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے یہ دونوں نام چھپا رکھے تھے، اور مجھے ہی عطا کیے میرے نواسوں کے لیے، یہ نام چھپے ہوئے، حسن سین پر زبر، حسین۔ تیسرا بھی ہوا تھا بچہ
وہ بچپن میں فوت ہو گیا، بعد اسے محسن پڑھتے ہیں، لیکن صحیح ہے محسن، جسے اللہ نے حسن دیا ہو۔ یہ بچپن میں فوت ہو گئے، اور دو بیٹیاں تھیں، ایک ام کلثوم اور ایک زینب۔ ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب سے ہوا، اور اسے ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی، اور دوسری بیٹی جو تھی اس کا نکاح، زینب کا نکاح عبداللہ ابن جو ہے جعفر کے بیٹوں سے ہوا، اس سے آگے اللہ نے اولاد چلائی۔ سیدنا حسن اللہ پاک نے، حضرت علی نے باقی سارے نکاح جو کیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد کیے، وصال کے بعد کیے۔ باقی نکاح حضرت علی کی کل اولاد 33 ہے، بیٹے بیٹیاں، دو بیٹے زیادہ ہیں، باقی بیٹیاں ہیں، 33 اولاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حسن کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، رب العالمین نے۔ یہ 12 بیٹے آگے پھلے اور پھولے، لیکن 2 بیٹوں سے زیادہ اولاد ہوئی۔ ایک اپنے نام پر رکھا تھا حسن، اس کو کہتے حسن مثنی، وہ حسن جو دوہرا کیا ہوا، اپنا نام بھی حسن، بیٹے کا نام بھی حسن رکھا۔ یہ بیٹا ہے حضرت حسن کا بڑا بیٹا یہ ہے، اور دوسرا ان کا بیٹا زید ہے حضرت حسن کا، اور اسی طرح عبداللہ محض ہے۔ یہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی حسنی ہیں، حسنی۔ اور اللہ نے 12 بیٹے دیے، 2 روایتیں ہیں، بعضوں نے 8 کہے ہیں، 4 بچپن میں فوت ہو گئے، بعضوں نے 12 بیٹے کہے ہیں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ یکے بعد دیگر 10 نکاح کیے تھے حضرت حسن نے۔ آخری زندگی میں 46 سال کی عمر میں کسی نے زہر دی، زہر متعدد دفعہ دی گئی، لیکن وہ زہر اس آدمی لوگوں نے کہا آپ بتا دیں کہ زہر جس نے دی ہے ہم اسے سزا دیں۔ فرمایا اگر وہی ہے تو اللہ پاک کا انتقام سخت ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میرے اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ 46 سال کے اوپر یہ اس کائنات سے گئے۔ اوپر دھڑ جو تھا یہ ناف سے لے کر چہرے تک سید الکونین آقا نامدار علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا شکل کے اعتبار سے۔ حضرت حسین شکل کے اعتبار سے نچلا دھار اس کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ 4 اللہ نے انہیں بیٹے دیے، 4 انہیں بیٹے دیے، پھر بیٹیاں بھی تھیں، پھر اللہ نے انہیں نسل چلائی، اور 61 ہجری میں کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر اللہ نے آگے ان کی اولاد جو چلائی وہ رب العالمین نے حضرت علی ابن حسین سے چلائی، جس کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں۔ امام زین العابدین کے بعد پھر ان کا بیٹا محمد باقر آئے، پھر اس کا بیٹا اس کے ساتھ امام زید آئے۔ یہ سنا یمن میں زیدی کہلاتے ہیں، یہ اس کے پیروکار ہیں، تو وہ زید آئے۔ اس کے بعد اسماعیل آئے، اس کے بعد محمد جعفر صادق آئے۔ جعفر نام تھا، الصادق سچائی میں مشہور تھے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں جعفر صادق۔ پھر موسیٰ کاظم آئے، صبر کے امام تھے بہت زیادہ۔ موسیٰ کاظم کی اولاد میں جس نے آگے شہرت پکڑی ہے وہ علی رضا ہیں۔ اصفہان میں آئے، سارا شہر اس کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ اتنے حسین ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہوں گے۔ اور علی رضا کے بعد پھر محمد جواد یا محمد تقی کہتے ہیں، وہ آئے۔ پھر ان کے بعد علی نقی آئے، یہ ان کی اولاد میں۔ پھر ان کے 2 بیٹے ہوئے، ابو زید اور حسن عسکری۔ ابو زید جو ہے اس کو اللہ نے بڑی اولاد دی، 120 اولاد ہوئی۔ ہمارے قطب الدین بختیار کاکی، یہ خاندان غلامان میں زمانے میں تھے، بڑے اولیاء میں، قطب الدین بختیار کاکی، یہ انہی کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں۔ حسن عسکری ہیں، اللہ نے ایک بیٹا دیا محمد جو 4 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ عراق میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے سورمن رائے، سورمن رائے۔ یہ 261 یا 260 میں یہ فوت ہو رہے ہیں۔
یہ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے یہ سارے اہل بیت ہیں۔ حضور پاک کے 3 چچے جو مسلمان ہو گئے یہ بھی شامل، اور آپ کی یہ بیویاں، آپ کے بیٹے اور آپ کے آگے یہ نواسے، یہ سارے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ ہوں یا اہل بیت ہر ایک سے محبت کریں۔ ایک ہماری دائیں آنکھ ہے، ایک بائیں، ایک ہمارا دل ہے، ایک جگر کا ٹکڑا ہے۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں توہین کا لفظ نہ آئے، سب قابل احترام ہے، یہ ہمارے مقتدا ہیں، اور ان سے جو محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ حضور کی دعا ہے، اے اللہ میں انی احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے میرے اللہ تو بھی محبت کر، فاحبہ من یحبہما، جو حسن حسین سے قیامت تک محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ ان سے محبت کرنا یہ گویا کہ اللہ کا محبوب بننا ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ جمعے کے